إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح۔ اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام والنبیین من بعدی، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ آج آیت نمبر 163 کا بیان ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم اور اسماعیل، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اور اسحاق اور یعقوب، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کے بیٹوں کی طرف، وَعِیسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ایوب، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اب پیچھے یہود کا ذکر آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو جب یہودیوں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، پیچھے اس کا مکمل بیان ہوا تھا کہ جب آپ نبی ہیں تو پھر آپ پر بھی اسی طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، بنی بنائی کتاب آسمانوں سے اتر کر آپ کے سامنے آ جائے، پھر ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ تو اب جب انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کہی کہ آپ پر بھی اسی طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہو نا؟ مانتے ہو نا ان کو نبی، ان ساروں کو؟ تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کے اوپر اس طرح کی کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی ہے جس طرح کی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مانگ رہے ہو کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت مانیں گے اگر آپ کے اوپر بھی اسی طرح کتاب نازل ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو حضور کو ماننے کے لیے تم اس شرط کو بیچ میں لے آئی ہو کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت مانیں گے اگر آپ کے اوپر بھی بنی بنائی کتاب جو ہے وہ نازل ہو جائے جو ان سی ہے۔ تو پھر اگر حضور کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سارے نبیوں کی نبوت کو تم مانتے ہو؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تمہیں کتاب سے مطلب نہیں ہے، تم تو اپنے حسد اور بغض
اور انات کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ نبوت کا جو ثبوت ہے وہ تو معجزہ ہی اس کے لیے کافی ہے، نبوت کے ثبوت کے لیے۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے سب کی نبوت جو ہے وہ معجزے سے ثابت ہوئی، تو پھر ان کو بھی تو تم نے نبی مانا نا۔ ان میں سے تو کسی کے لیے تم نے یہ نہیں کہا کہ پھر ان کے اوپر بھی ویسی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان کو مانتے جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو آپ نے اپنی نبوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ تو جب ان نبیوں کو ان کے معجزوں سے تم نے ان کی نبوت کو مانا اور ان کی نبوت کو پہچانا، تو پھر میرے محبوب کے تو معجزات جون سی ہیں وہ تو سر تا پا، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن مبارک تک آپ کی ہر چیز ہی معجزہ جون سی ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے، جس کی نظیر اور جس کی مثال آج تک نہ کوئی لا سکا نہ کوئی لا سکے گا، اور جس کی اندر تبدیلی پہلی کتابیں جن کا تم ذکر کر رہے ہو ان کے اندر تو تم نے تبدیلی کر دی۔ یہ تو وہ کتاب ہے جس کے اندر قیامت تک کوئی ایک زیر یا زبر کی بھی تبدیلی نہ کر پائے گا جون سا ہے۔ تو باقی انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات میں سے کسی نبی کا معجزہ ایسا نہیں تھا جو ان کے بعد بھی باقی رہے ہوں، مگر جن نبیوں کے معجزات فانی تھے ان کو تو تم نے نبی مان لیا، اور میرے محبوب جن کی نبوت کے معجزات جن سے وہ قیامت تک قائم رہیں گے ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ تو اصل میں یہ چیز، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی۔ تو اس میں اصل میں کہ قرآن مجید، قرآن پاک جو ہے، کیونکہ یہ سوال کرتے تھے مگر یہاں وہ بغض اور حسد اور انات کی وجہ سے سوال کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی ویسے ہی آپ کے اوپر کتاب کیوں نہیں ایک دم کتاب نازل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے پیچھے جب بیان گزرا تھا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا ہمارے سامنے حاضر کر دو، اگر ہم خدا کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو تب آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ تو ایسے سرکش لوگ تھے جو ان سے اور نافرمان لوگ تھے۔ تو قرآن مجید کو اکٹھا ایک بار نازل نہ کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ تو اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے اور بڑی فضیلت ہے کہ کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ، اب تورات جون سی ہے وہ تو ایک دم نازل ہو گئی، آگئی بنی بنائی کتاب جون سی ہے۔ تو اب کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زندگی میں صرف ایک بار قائم ہوا، وہ رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی قائم رہا۔ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا، بار بار نازل ہوتا رہا، مختلف آیات نازل ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضور کی جو شان وہ تو اس سے بہت عجیب اور بڑی کمال اور شانوں والی بزرگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے پہاڑ طور کے اوپر گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید لینے کے لیے کہیں جانا پڑا، بلکہ قرآن مجید آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ وہاں کتاب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتاب نازل ہو رہی تھی آپ سرکار کے اوپر۔ اچھا، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے قرآن وہیں نازل ہوتا، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے وہیں قرآن نازل ہوتا۔ آپ کتاب لینے کے لیے نہیں گئے، آپ میدان بدر میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ احد کے میدانوں میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ غار ثور میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔
آپ کسی سواری کے اوپر سفر کر رہی ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ تشریف فرمائیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ آرام فرما رہی ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ چادر مبارک اوڑھ رہی ہیں یا آپ کنگھی مبارک کر رہی ہیں یا آپ نماز مبارک پڑھ رہی ہیں، آپ اور قبلے کا دل اقدس کے اندر خیال ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے، بلکہ آپ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر مبارک میں موجود ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو حضور کی شان مبارک، تو لوگ آپ سے سوال کرتے تھے تو جواب میں قرآن نازل ہوتا تھا، یہود اور عیسائی اگر کوئی اعتراض کرتے تھے تو اعتراض کے جواب میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو اصل میں قرآن پاک ایسے تو محبوب یہ جو باتیں کرتی ہیں نا آپ سے کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو جن نبیوں کے اوپر قرآن ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، کوئی کتاب ہی نہیں نازل ہوئی، تو ان کی بھی تو نبوت کو یہ مانتی ہیں نا۔ تو یہ آپ کے ساتھ جون سے یہ حسد اور بغض اور عناد اور جو ان کی گھٹی کے اندر ایک نافرمانی اور سرکشی چھپی ہوئی ہے، یہ وہ چیز ہے جون سی ہے۔ آگے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ سے کچھ رسولوں کا قصہ بیان کیا اور کچھ ایسے رسول بھی بھیجے جن کا ابھی تک ہم نے آپ سے ان کا قصہ بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتی ہیں کہ امام عبد بن حمید حکم ترمذی نے نوادر الرسول، امام ابن حبان نے اپنی صحیح، حاکم نے اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نبی کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313 جمع غفیر ہیں۔ پھر فرمایا اے ابو ذر 4 سریانی ہیں، آدم، شیس، نوح اور خنوخ، اور جو ادریس علیہ السلام ہیں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ ادریس علیہ السلام نے قلم جس نے پہلی مرتبہ استعمال کی وہ ادریس علیہ السلام ہے، اور 4 عرب میں سے ہیں، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی۔ اور بنو اسرائیل کے انبیاء میں سب سے پہلے موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے پہلے موسیٰ ہیں اور آخری نبی عیسیٰ ہیں، اور ویسے سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بعض لوگ اس آیت سے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کا علم نہیں عطا فرمایا، اس آیت کو دلیل بناتی ہیں، حالانکہ بے شمار آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب جو ان کو اللہ نے عطا فرمایا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بیان گزر چکے آیات میں، اور بے شمار درجنوں احادیث مبارکہ کے مختلف بیانات اس میں گزر چکے۔ اب جو لوگ اس آیت کو دلیل بناتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کا علم نہیں عطا فرمایا، کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا قصہ آپ کو بیان فرمایا ہے اور بعض کا قصہ بیان نہیں فرمایا،
بعض انبیاء کا ہم نے آپ سے قصہ بیان فرمایا اور بعض کا نہیں۔ تو اب اصل میں اس آیت میں زمانہ ماضی میں بعض انبیاء کا قصہ بیان کرنے کی نفی ہے کہ بھئی آپ سے کچھ نبیوں کا ذکر کیا اور کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ چلیں اگر ہم ان کی اس دلیل کو مان بھی لیں تو پھر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ابھی تک، اس سے پہلے ہم نے بعض انبیاء کا آپ سے ذکر کیا اور بعض کا نہیں کیا۔ تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سرکار کی باقی زندگی مبارک میں باقی انبیاء کا بھی اللہ نے حضور سے ان کا ذکر نہ کیا ہو؟ اس سے یہ تو ثابت نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا تو یہ جا رہا ہے کہ بھی اس سے پہلے ہم نے بعض انبیاء کا ذکر کیا اور بعض کا ذکر آپ سے ابھی تک نہیں کیا۔ آیہ مبارکہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بھی نہ بیان کیا ہو؟ تو اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا قصہ محبوب سے سارا قصہ بیان کر دیا ہو تو اصل چیز یہ ہے۔ تو حضور کے علم غیب کے اوپر بے شمار آیات اور بے شمار احادیث کا بیان گزر چکا جن سے۔ ویسے بھی قرآن پاک کے اندر ایک سورت کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب باتیں آپ پر بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے یعنی مطلقاً فرمایا کہ رسولوں کی خبروں میں سے سب باتیں، تو رسولوں میں سب رسول آ گئے۔ رسولوں میں یہاں یہ کہاں فرمایا کہ تھوڑے سے رسولوں کی ساری باتیں آپ سے بیان کر دیں گے؟ نہیں۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اچھا، آگے اسی آیت کے اندر آگے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ بکثرت کلام فرمایا۔ اب تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر آواز کے ہر جہت اور ہر طرف سے سنا، ہر ڈائریکشن، ہر طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو کلام ہے اس کو سنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگی اور شان اور ایک معجزہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر رنگ کے دکھائی دے گا کہ جب اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا کون سا رنگ ہے، کیا رنگ ہے، کچھ معلوم نہیں، تو اسی طرح اس کا کلام بغیر آواز کے سنائی دیتا ہے۔ وہ جس سے کلام کرتا ہے تو وہ بغیر آواز کے کلام کرتا ہے، سننے والا کلام سنتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے مگر اس کی آواز نہیں سنتا، بغیر آواز کے اس کا کلام بغیر آواز کے سنائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت جو ہے وہ ہم کلامی کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے سارے نبیوں کے اعتبار سے ہے، دوسرے سارے نبیوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر، اس سرکل کے اندر ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شرف کلام بخشا وہ دوسرے نبیوں سے جون سے ہے، تو یہ ان کی جو بزرگی ہے یہ جون سی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلام ہوئے،
اور آپ کو زیادہ شرف اور فضیلت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہر وہ معجزہ جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا وہ معجزہ اپنے کمال اور حسن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا گیا۔ سارے نبیوں کے کل معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کر زمین سے پانی نکال دیا، لاٹھی ماری اور زمین سے پانی نکال دیا، لیکن زمین میں تو عموماً پانی ہوتا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مگر انہوں نے زمین سے لاٹھی ماری، پانی نکل آیا جی۔ تو مگر عموماً پانی جو سا وہ ہوتا ہی زمین میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے جہاں پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ زمین کے نیچے تو پانی ہے نا، تو پانی نکل آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دی، اور وہ ایسے چشمے جاری ہوئے کہ بعض روایات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ 30 ہزار کے لشکر نے اس سے اپنی پیاس کو بجھایا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا اور وہ اس سے زرہ بنا لیتے تھے، لیکن لوہے کی طبیعت میں نرمی ہے، وہ آگ سے نرم ہو جاتا ہے لوہا جون سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اندر سر داخل کیا تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا چلا گیا، جبکہ پتھر کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا پتھر جو ان سے۔ تو داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں کے اندر پگھلا کر جو چیز بنانا چاہتے تھے اس کو وہ بنا لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوہے کو اگر آگ پر گرم کیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے مگر نرم نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اندر سر اقدس ڈالا تو وہ پتھر نے جو ان سے پتھر نرم ہو گیا۔ اسی طرح آپ آگے یہ دیکھیے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پتھر میں محبت نہیں ہوتی، پتھر میں محبت نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا یہ بڑا سنگ دل ہے، سنگ پتھر دل ہے کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جی۔ لیکن یہ تو ان کا کمال ہے کہ جس کی طبیعت میں محبت نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت دور سے پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کر لایا گیا۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، سینکڑوں میلوں سے تخت کو اٹھا کر ان کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ تخت ایسی چیز ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تخت ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن معراج شریف کا جب واقعہ ہوا اور آپ نے مشرکین کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو اب ان میں سے کسی نے، اور آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر راتوں رات پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، اور پھر سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقام کے اوپر۔ اچھا، اب تو آپ جب فرما رہے تھے نا کہ اس طرح راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو اب ان میں کچھ جو لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ آج رات کے اندر ہی مسجد اقصیٰ چلے گئے ہیں تو ذرا آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی جو وہاں پر پہلے ہو کر آ چکے ہوئے تھے
انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ہمیں مسجد اقصیٰ کی کوئی نشانیاں تو بتا دیں. مسجد اقصیٰ کی پہلے ایک نشانی پوچھی، پھر دوسری نشانی پوچھی، پھر تیسری نشانی پوچھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، ابھی آپ نے فرمایا بھی نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. تخت کو اٹھانا آسان ہے، تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ایک مٹی پتھروں کی کنکریٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ تو لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. مشرکین پوچھتے رہے نشانیاں، اچھا یہاں بتائیں کیا تھا، اس کونے میں کیا تھا، فلانے کونے میں کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں جو ان سے بیان کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کیے، لیکن ان کے بدن موجود تھے. جن مردوں کو زندہ کیا، جن میں سے روح نکل چکی ہوئی تھی، ان کے بدن تو موجود تھے نا. تو بدن کے اندر روح واپس لے آنا اتنی دور کی بات نہیں ہے، اتنی دور کی بات کہ جس چیز کے اندر روح ہی نہ ہو، درخت، پتھر، کھجور کا ستون، نبی کریم گوشت کا ٹکڑا آپ کے دہن مبارک میں بولا، کھجور کا ستون رویا، درخت چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پتھروں نے کلمہ پڑھا. تو کہنے کا مقصد یہ جو 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا، اس نوع کا معجزہ جو ہے وہ آپ کو کمال، حسن اور بزرگی اور شرف کے ساتھ عطا کیا گیا جن سے. بلکہ کائنات میں جس کسی کو بھی کوئی کمال ملا، جس کسی کو بھی کوئی بزرگی ملی، جس کسی کو بھی کوئی مقام ملا، وہ صدقہ اور طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور کو جو ملا. اسی لیے مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا، امام شرف الدین بصیری آپ فرماتی ہیں وَكُلُّ وَاَيٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. وَكُلُّ عَيْنٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا. کائنات میں جتنے نبی آئے اور جتنے رسول آئے، ان کے جتنے معجزات تھے، جتنے معجزات، فَإِنَّمَا اتصلت من نوره بهم. تمام نبیوں اور رسولوں کے جتنے معجزات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تجلی کا ایک عکس تھا، ایک عکس تھا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا کریم اس ذات مقدس کے اوپر درود و سلام بھیج جو مخلوق کے اندر سب سے بہترین ہے، جن سے بہترین کوئی نہ تھا نہ ہوگا. آگے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والے. ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر اب کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 165. یعنی اب اللہ پاک فرمانا کہ ہم نے کثیر تعداد میں
مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں اور مختلف وقتوں میں اس لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت معلوم ہو جائے، اور وہ نبی اور رسول ان لوگوں کو اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ بتا دیں، تاکہ یوم محشر جب وہ ہماری جناب میں پیش ہوں تو کوئی بہانہ نہ کر سکیں، کوئی عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر تو کوئی ہدایت کا پیغام لے کر ہی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے حق کی دعوت دی ہی نہیں، کوئی ہمیں حق کی دعوت دیتا تو ہم اس دعوت کو قبول کرتے، تاکہ کوئی بہانہ نہ کریں۔ اس لیے ہم نے مختلف وقتوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر مختلف انبیاء اور رسول بھیجے جن سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی حق کی طرف بلانے والا آیا ہی نہیں ہے، کسی کو ہماری طرف بھیجا ہی نہیں گیا۔ تو جب ہمیں کسی نے ہدایت کا اور حق کا پیغام دیا ہی نہیں تو پھر ہمیں عذاب اور جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس حجت کو تمام کر دیا گیا۔ ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول جن سے ان کو بھیجا گیا۔ رسلا مبشرین و منذرین، بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے کے لیے، لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی عذر، کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی، کوئی، اللہ تو غالب ہے، اللہ تو حکمت والا ہے۔ تو یہ چیز صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔